بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین۔ باب ما جاء فی صفت خبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کے بیان میں ہے۔ روٹی کی صفت، آپ کس طرح کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ روایت حضرت عائشہ کی ہے، کہتی ہیں قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل یعنی گھر والے آسودہ ہو کر جو کی روٹی تناول نہیں فرمائے، یومین متتابعین 2 دن مسلسل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کو آسودگی کے ساتھ کھانے کے واسطے 2 دن مسلسل جو کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تھی۔ حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح قبض کر لے گئے، یعنی وفات تک آپ کے گھر کا یہی حال تھا۔ روایت میں جو آل کا لفظ ہے، یا تو یہ آل کا لفظ زائد ہے، تو مطلب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نہیں بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا یہ حال تھا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 2 دن تک گیہوں کی روٹی تو دور کی بات ہے، جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کے نہیں کھائی۔ دوسری صورت میں آل کا لفظ زائد نہ مانے، بالکل صحیح ہے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا حال نہیں، آپ کے گھر والوں کی زندگی کا حال ہے۔ آپ کے گھر والے، جس میں ظاہر ہے آپ خود شامل ہو جاتے، آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی، یعنی آپ کی ذات آپ کے اہل خانہ کے ساتھ، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ 2 دن مسلسل جو کی روٹی بھی آسودگی کے ساتھ کھانے کو میسر نہیں ہوتی تھی، گویا 1 دن کھانا اور 1 دن فاقہ ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے آپ کی برکت سے سخاوت، بخشش، جود و عنایت میں اس طرح آگے بڑھے تھے، اور پورا خاندان ان صفات میں ایسی امتیازی شان رکھتا تھا کہ فقیروں، عاجزوں، مسکینوں اور غریبوں کی پرورش ان کی خاص عادت بن چکی تھی، لہذا جو بھی ہوتا تھا ان محتاجوں، غریبوں، فقیروں، یتیموں اور مسکینوں میں خرچ کرتے تھے، اور آپ کے گھر میں اتنا بچتا ہی نہیں تھا کہ ایک روز بھی آپ اور آپ کے گھر والے بالکل آسودگی کے ساتھ کھانا تناول فرمائے۔ ایک روز گھر والے روٹی سالن کچھ کھا لیتے تھے، دوسرے لوگ کھجور پر گزارا کرتے تھے، اور جو کچھ ہوتا اسے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس پر ایک سوال یہ ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اہل بیت گھر والے کو 1 سال کا نفقہ عنایت فرما دیا کرتے تھے، تو پھر گھر والے 2 روز تک آسودگی کے ساتھ جو کی روٹی کیوں نہیں تناول فرمایا؟ پورے سال بھر کا خرچہ تو دے دیا جاتا تھا، پھر ایسی تنگی کیسے آئی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں جو آل کا لفظ ہے وہ زائد ہے، یعنی آپ کے گھر والوں کا حال نہیں بلکہ خود آپ کی زندگی کا حال ہے، یعنی دوسرے گھر والوں کو تو سال بھر کا خرچہ دے دیتے تھے، لیکن آپ اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور گھر والوں کو، ازواج مطہرات کو سال بھر کا خرچہ دے دیتے، لیکن وہ ازواج مطہرات آپ کی تربیت سے
اس طرح تیار ہو گئی تھی کہ وہ انہیں ذخیرہ کر کے نہیں رکھتی تھی، بلکہ ثواب کے شوق میں جو کچھ ہوتا وہ سب فقراء، مسکین، محتاج لوگوں میں بانٹ دیا کرتی تھی، صدقہ کر دیتی تھی۔ لہذا سال بھر کا خرچہ دینے کے باوجود بھی ان کے گھر میں تنگی ہوتی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک توجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ سال بھر کا جو نفقہ ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، حساب لگایا جائے تو مسلسل 2 دن کی روٹی آسودگی کے ساتھ کھا سکیں، اتنا بھی حساب نہیں بیٹھتا تھا پورے سال بھر کے خرچے میں، بلکہ کبھی روٹی اور کبھی کھجور اور کبھی فاقہ، اس طرح سے گزر بسر ہوتی تھی۔ آگے کی روایت ہے جس میں حضرت سلیم بن عامر کہتے کہ میں نے ابو امامہ باہلی کو کہتے ہوئے سنا، ما کان یفضل عن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز الشعیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے جو کی روٹی بچ نہیں جاتی تھی، یعنی ایسا نہیں کہ رات میں تناول فرمایا اور ضرورت پوری ہو گئی، آسودہ ہو کر کھا لی اور پھر جو کی روٹی بچی بھی رہ گئی، ایسا موقع آتا ہی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دسترخوان پر جب کھانا لگایا جاتا تو اتنا ہی ہوتا تھا کہ تھوڑا کہ اسی طرح کسی طرح ضرورت پوری کرتے تھے، اسی سے تھوڑا تھوڑا کھا کر کے کام چلا لیتے تھے، مشکل سے شکم سیری ہوتی تھی، کھانے پینے کی چیزیں بہت تھوڑی ہوتی تھی، ضرورت پوری ہی نہ ہو بچنے کا کیا سوال، جو کہ سادہ روٹی مشکل سے میسر ہوا کرتی تھی۔ آگے کی روایت ہے جس میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعہ طاویا ہوا واہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے مسلسل کئی رات بھوکے حالت میں گزار دیتے تھے۔ روایت میں طاوین کا لفظ ہے، طاوین توا یتوی تین باب ضربہ سے ہو تو اس کے معنی لپیٹنے کے، الطوی یا توا باب سمیہ سے ہو تو اس کے معنی بھوکا رہنے کے۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی رات گزارتے تھے طاویاً بھوکے حالت میں، ہوا خود آپ بھی واہلہ اور آپ کے گھر والے بھی، لا یجدون عشاء رات کے کھانے کو کہتے، یہ لوگ رات کا کھانا نہیں پاتے، وکان اکثر خبزیم خبز الشعیر، ان لوگوں کی روٹی اکثر و بیشتر جو کی روٹی ہوا کرتی تھی۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ 2-3 تک مسلسل فاقہ رہا کرتا تھا۔ عجیب بات ہے، صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت پر جان نثار کرنے کو تیار رہتے تو وہ لوگ مدد نہیں کرتے تھے، وہ لوگ تعاون نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، عجیب نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ مدد اس وقت کرے نا جب ان کو پتہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنی تنگی رہتی تھی، لیکن اتنی سخت تنگی اور احتیاج کے باوجود آپ خود اور آپ کے گھر والے کبھی اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ خاموش رہیں اور تعاون نہ کریں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ غربت ہو، افلاس ہو، فقر و فاقہ ہو، اس کے باوجود کبھی دستے سوال دراز کر کے ذلت نہیں اٹھانی چاہیے۔ اپنے بھی قریب لوگ ہوں تب بھی اپنے حالت کا اظہار ان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنی خودداری کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ آگے کی جو روایت ہے اس روایت میں حضرت سہل بن سعد سے کہا گیا انہ قیل لہ، ان سے پوچھا گیا اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ،
یہاں حمزہ استفہام محذوف ہے، اصل میں اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ. نقی میدے کی سفید صاف ستھری روٹی کو کہتے ہیں. نقی صاف کیا ہوا، یعنی چوکر تنکے وغیرہ چھان کے ہٹا کے اور بالکل سفید آٹے کی جو روٹی بنائی جائے پتلی ملائم، اس کو نقی کہتے ہیں. اسی کو حواری بھی کہا جاتا ہے. پوچھا گیا انہ قیل لہ، ان سے کہا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقی یعنی کبھی سفید میدہ کی روٹی تناول فرمائی، یعنی حواری والی روٹی؟ وقال سہل، تو سہل نے کہا ما رأى رسول اللہ النقیہ، کہ تناول فرمانا کھانا تو دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقی میدے کی سفید صاف ستھری روٹی دیکھی بھی نہیں. حتی لقی اللہ تعالی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے ملاقات کر گئے، یعنی وفات تک یہی حال رہا. قیل لہ، ان سے کہا گیا، یعنی سہل بن سعد سے پوچھا گیا هل كانت لكم مناخل على عہد رسول اللہ، کیا تم لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھننیاں ہوا کرتی تھی؟ مناخل چھننی یہ منخل کی جمع ہے. منخل کی جمع مناخل. منخل آلۃ النخل کو کہتے، چھننی چھاننے کا آلہ، آٹا چھاننے کا آلہ ہوا کرتا تھا تمہارے لیے آپ کے زمانے میں. قال، انہوں نے کہا ما کانت لنا مناخل، ہمارے لیے آٹا چھاننے کے آلے نہیں ہوتے تھے، چھننی نہیں ہوتی ہمارے پاس. فقیل، تو ان سے کہا گیا کیف کنتم تصنعون بالشعیر، پھر تم لوگ جو کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یعنی جو کے آٹے میں تو چوکر تنکے وغیرہ بہت ہوتے. تعجب کیا، پھر تم کیسے تنکے صاف کرتے تھے، چوکر نکالتے تھے، اسے روٹی کیسے بناتے تھے؟ قال، انہوں نے کہا کننا ننفخہ فیطیر منہ ما طار ثم نعجنہ، کہ ہم اس میں پھونک مارتے تھے، پھر اس پھونک سے اڑ جاتا اس میں سے وہ جو اڑنا ہوتا، جو اڑتا. ثم نعجنہ، پھر ہم اسی آٹے کو گوندھ لیتے تھے، روٹی بناتے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر والے اور دوسرے صحابہ کرام کا حال بتایا گیا. معلوم ہوا کھانے پینے میں بس ضرورت پوری ہو جائے اسی کا خیال ہوتا تھا، اس میں تکلفات سے یہ لوگ گریز کرتے تھے. جہاں تک ہو سکے کھانے پینے میں سادگی کو سامنے رکھیں. ہاں اگر اللہ نے میسر کیا ہے تو پھر کھائیں بھی، لیکن اللہ کا شکر ادا فرمائیں. اور اگر حالت تنگی کی ہو، ضرورت بس پوری ہو رہی ہے تو اس پر صبر کریں، شکر کریں. جو میسر ہو رہا ہے اللہ کا فضل ہے، اس میں بیجا تکلف کرنا، پریشان ہونا، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.